اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین، میں سید اولاد حسین نقوی النجفی عرض کربلا ٹی وی کی جانب سے پروگرام سفینۃ النجات کی 8ویں نشست میں کربلا معلیٰ سے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ابواب حرم نواب کربلا علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان بیان حرم امام الحسین علیہ السلام کے 8ویں باب باب السلطانیہ ہے۔ اسے غالباً سلطان مراد چہارم، جو کہ ترکی کا بادشاہ تھا، نے تعمیر کروایا، اس لیے اسے باب سلطانیہ کہتے ہیں۔ اس باب پر ایک سلام السلام علیک یا امین اللہ وابن امین تحریر ہے۔ امین کا مطلب امانت دار کے ہیں، یعنی سلام ہو آپ پر اے امین اللہ اور امین اللہ کے بیٹے۔ امین اللہ سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کیونکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کا ایک جملہ ہے السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ، اور وابن امین یعنی امین اللہ کے بیٹے امام الحسین علیہ السلام، آپ پر میرا سلام۔ ناظرین، ہر زمانے کے امام امین اللہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمام انبیاء کرام کی امانات ہر زمانے کے امام کے پاس آئیں۔ اگر ہم ان تمام امانات کا ذکر کرنا شروع ہو جائیں تو شاید 5 سے 6 اشرے درکار ہوں گے کہ کس کس طرح یہ امانتیں اجداد رسول سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئیں اور پھر ان سے ائمہ طاہرین علیہ السلام تک پہنچی۔ عزیزان گرامی، ان امانات انبیاء سے ہم ایک امانت کا ذکر کرتے ہیں۔ امت کی اصلاح کرنا یہ انبیاء کرام کا وظیفہ ہے۔ 11 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو الوداع کہا تو نبوت کا باب بند ہو گیا، لیکن خدا کبھی بھی اپنی مخلوق کو ایسے نمائندے کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا کہ جس کی طرف مخلوقات خدا رجوع نہ کر پائے۔ تو خدا نے امامت کا سلسلہ جاری کیا۔ امام امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد مخلوق خدا کی توجہ کا مرکز امام حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات اقدس تھی۔ 23 رجب المرجب جیسے ہی یزید ملعون تخت خلافت پر آیا، عرب کے بڑے بڑے قبائل یزید ملعون کی بیعت کرنے لگے۔ کوئی دولت کے لالچ میں بیعت کرتا تو کوئی قتل کے خوف سے۔ دین اسلام کے حلال کو حرام تو حرام کو حلال کیا جانے لگا۔ شراب نوشی، جوا کھیلنا، ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہونے لگا۔ آخر کوفہ کے لوگوں نے امین اللہ حجت خدا امام حسین ابن علی علیہ السلام کو خط لکھنا شروع کیے۔ ہر خط میں ایک ہی تحریر ہوتی، یبنا رسول اللہ، آپ کے پاس خدا کی امانت شریعت محمدی ہے اور آپ خدا کے امین ہیں، ہماری اصلاح فرمائیں۔ تو آخر امام الحسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے شہر اور روضہ رسول کو الوداع کیا اور مدینہ سے مکہ کا رخ کیا۔ پھر ماہ رمضان المبارک میں امام الحسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو ایک خط دے کر کوفہ روانہ کیا، اور خط کے الفاظ یہ تھے انا باعث علیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل، میں تم کوفہ والوں کی جانب اپنا سفیر امین بھیج رہا ہوں۔ اس کی بیعت میری بیعت ہے اور میری بیعت اللہ کی بیعت ہے، کیونکہ امام الحسین ابن علی علیہ السلام امین اللہ ہیں اور امام الحسین علیہ السلام کی بیعت اللہ کی بیعت ہے۔ آخر 8 ذی الحجہ کو حرم کعبہ کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے امام الحسین ابن علی علیہ السلام نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور عراق کی طرف سفر کا ارادہ کیا، اور فرمایا اے لوگو انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بے شک میرے نکلنے کی وجہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ امام الحسین علیہ السلام نے اپنا گھر، وطن اور بیت اللہ کو بھی چھوڑ دیا تاکہ جو اس اللہ کی طرف سے مجھے امین قرار دیا ہے اس کی عطا کی ہوئی امانت کی حفاظت کروں
اور عراق کی طرف سفر کا ارادہ کیا اور رسول زادیوں اور اپنی اولاد کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ناظرین، اس سلسلہ کو اگلی نشست باب الراس میں آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر، والسلام۔